لفظ تہذیب کی توہین ہے۔ مغرب کا جو کلچر ہے اس نے انسانی معاشرے کو ایک شریف عورت کے کردار سے، ایک پاکیزہ کردار سے محروم کر دیا۔ ایک لڑکی شرافت کا نمونہ ہونے کے بجائے حیا اور شرم کا نمونہ ہونے کے بجائے سر بازار اپنے حسن کی نمائش کر رہی ہے اور سماج کے غنڈوں کو انوائٹ کر رہی ہے کہ وہ بد کردار اور اوباش نوجوان غنڈے جن کی زندگی کا کوئی بڑا مقصد نہیں ہے وہ لڑکیوں کو چھیڑے۔ قرآن مجید نے ایک بڑا زبردست اشارہ کیا ہے جہاں لڑکی اور عورت کے لیے پردے اور حجاب کے سسٹم کو انٹروڈیوس کیا ہے قرآن نے، وہاں ایک راز بتایا ہے بڑا زبردست کہ اگر کوئی لڑکی ڈھکی چھپی سر تاپا حیا اور حجاب کا پیکر بنے ہوئے کسی ضرورت کے تحت باہر نکلے گی تو پہچان جائیں گے لوگ کہ یہ بازاری لڑکی یا بازاری عورت نہیں ہے، یہ شریف خاندان کی، عزت دار خاندان کی پاک دامن لڑکی ہے۔ اس کو چھیڑنے کی ہمت کوئی بڑے سے بڑا غنڈہ نہیں کرے گا۔ یہ قرآن کا مضمون ہے۔ بہت زمانہ ہوا کہ میں جب اسٹوڈنٹ تھا اور اسلامک یونیورسٹی آف مدینہ میں پڑھتا تھا تو مجھے ایک ہفتے کے لیے انڈیا آنا پڑا چھٹی لے کر۔ واپسی میں مجھے ڈائریکٹ فلائٹ میں سیٹ نہیں مل پائی۔ اس وقت فلائٹس آج کے مقابلے میں بہت کم چلتی تھیں، تو مجھے وایا جانا پڑا۔ دلی سے کراچی تک کے لیے مجھ کو امریکن ایئر لائنس کی فلائٹ ملی۔ اتفاق سے میں جس وقت رات کے 3 بجے فلائٹ میں گیا تو مجھے تیز بخار تھا، بہت تھکا ہوا تھا۔ کہ میں جاتے ہی سیٹ پر آنکھیں بند کروں گا اور ایک دوا کھا کے کچھ آرام کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن میرے بغل کی سیٹ پر جو صاحب بیٹھے تھے وہ بھی انڈین تھے اور وہ فرینکفرٹ سے اس فلائٹ میں سفر کر کے 8 گھنٹے کا سفر کر کے دلی پہنچے تھے، تو وہ اچھی طرح سو چکے تھے، بالکل فریش تھے، اور ایک انڈین ہونے کی وجہ سے ان کو امید تھی کہ دلی سے کوئی پیسنجر آئے گا۔ میں پہنچا تھا تھکا ہوا آرام کے ارادے سے، وہ موڈ میں تھے باتیں کرنے کے۔ یہ بات ہے 1980 کی بالکل شروع کی۔ اس وقت نیا نیا ایران میں انقلاب آیا تھا۔
انڈیا کے لوگوں کو پولیٹکس پر باتیں کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے. یہ مزاج ہے. ریل میں سفر کر رہے ہوں تو، بس میں ہو تو، جہاں 2-3 لوگ بات شروع کریں گے راجنیت پر بات شروع ہو جائے گی. اور بات کرتے وقت ایسا لگے گا ان کو، سننے والے کو، کہ ان کے دماغ میں، ان کے دل میں بھارت کے بگڑتے ہوئے راجنیتک ماحول کا بڑا درد ہے. لیکن جیسے ہی ان کا اسٹیشن آتا ہے وہ اس طرح اتر جاتے ہیں جیسے بھارت کے سارے مسئلے حل ہو گئے. میں اس مزاج سے واقف ہوں، اچھی طرح واقف تھا. اور ہمارے بزرگوں نے ہم کو ایک بات سکھائی کہ کسی ایسے ٹاپک پر بات کر کے اپنی انرجی کو کبھی ویسٹ مت کرنا جس کا کوئی نتیجہ نہ نکلے. چنانچہ ان صاحب کی بات کو میں نے خوبصورتی سے پولیٹیکل موضوع سے ہٹا کر اسلام پر ان سے بات شروع کر دی. وہ ایک نان مسلم سکھ تھے جو فرینکفرٹ میں ہی رہتے تھے غالباً. ان صاحب کو میری اس مذہبی گفتگو سے کوئی انٹرسٹ نہیں تھا. میں نے ان کے چہرے پر فیل کر لیا کہ ان کو اس موضوع پر بات کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. اللہ کا عجیب سسٹم ہوتا ہے. ہم اور آپ کچھ بھی پلان کریں، ہوتا وہ ہے جو اللہ کا پلان ہوتا ہے. میری کرسی کے سامنے ایئر ہوسٹس کی کرسی تھی. چونکہ رات کے 3 بجے تھے تو جو پیسنجر نئے آئے تھے ان کو صرف ایک گلاس جوس پلا کر، وہ 10-12 پیسنجر تھے، اس کی ڈیوٹی ختم ہو گئی، وہ اپنی کرسی پہ آ کے بیٹھ گئی. میری بات جو میں ان صاحب سے کر رہا تھا وہ سننے لگی. تھوڑی دیر کے بعد اس نے پلٹ کر مجھ سے پوچھا، سر کین آئی پارٹیسپیٹ ان یور کنورزیشن؟ کیا آپ کی بات چیت میں حصہ لے سکتی ہوں؟ بیکاز آئی تھنک یو آر ٹاکنگ اباؤٹ اسلام. ایسا لگتا ہے کہ آپ اسلام کے بارے میں بات کر رہے ہیں. آئی ایم کوائٹ انٹرسٹڈ ان نوئنگ اباؤٹ اسلام. میں نے کہا شیور. اس نے مجھے میری کچھ بات سننے کے بعد کہا کہ میں 1 سال سے اسلام کے بارے میں پڑھ رہی ہوں اور میں کافی متاثر ہوں. بٹ ایک سوال ہے جو مجھے بے چین کرتا ہے اور میری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ پردے کا کیا حکم دیا ہے اسلام نے. آپ نے ہم عورتوں کو 50% پاپولیشن کو گھر کی چہار دیواری کے اندر بند کر دیا. یہ تو بالکل انجسٹس ہے. میں اپنے ان بزرگوں کے لیے دل سے دعا گو ہوں جنہوں نے ایک بات سکھائی ہوئی ہے. آپ کھڑے ہو رہے ہیں تو پیچھے کی وہ لیڈیز دیکھ نہیں پا رہی. جن بزرگوں نے ایک بات سکھائی ہے کہ جب تم سے کوئی کوشچن کرے، کوئی سوال کرے تو تم اپنے علم پر بھروسہ مت کرنا. تم سوال سنتے رہنا اور دل میں اللہ سے دعا کرتے رہنا کہ اللہ اس سوال کا صحیح جواب میرے دل میں ڈال دیجیے. چنانچہ واقعی ایک ایسا جواب میرے دل میں آیا
جو اس سے پہلے کبھی نہیں آیا تھا پردے کے بارے میں. میں نے اس امریکن لڑکی سے کہا کہ 1972 میں امریکہ کے اسٹیٹ ٹیکسس کے کیپٹل ہیوسٹن میں ایک بڑا عجیب دلچسپ واقعہ پیش آیا تھا، اور وہ یہ تھا کہ اور جو واقعہ ریڈرز ڈائجسٹ میں نے پڑھا تھا کہ ایک صاحب اپنی کار میں ایک بریف کیس میں تقریباً $2 لاکھ کی مالیت کے زیورات اور گولڈ، ڈائمنڈس اینڈ جیولز لے کر نکلے رات کے اندھیرے میں. اور جب سڑک بالکل خالی تھی 12 بجے رات کو، تو جس جگہ پر ان کا اپارٹمنٹ تھا جہاں وہ رہتے تھے، اسی کے سامنے والے راؤنڈ اباؤٹ چوراہے پر انہوں نے اپنے بریف کیس کو کھلا رکھ دیا، کھول کے رکھ دیا، اور گاڑی پارک کر کے فوراً اپنے اوپر مکان میں چلے گئے، اور وہاں سے بیلکنی سے انہوں نے دیکھنا شروع کیا کیمرہ لے کر کہ اب میری اس بریف کیس کے ساتھ کیا ہوتا ہے. چند منٹ کے بعد دوسری گاڑی آئی. اس گاڑی والے نے اس بریف کیس کو دیکھا کہ اس میں کروڑوں روپے کا مال ہے. اس نے ادھر ادھر دیکھا، گاڑی کھڑی کی، بریف کیس بند کر کے گاڑی میں رکھا اور تیز اسپیڈ سے بھاگ گیا. یہ جو صاحب تھے یہ بیلکنی سے دیکھ رہے تھے، فوٹو کھینچ لیا انہوں نے اور پولیس کو انفارم کر دیا، گاڑی کا نمبر بتا دیا، اور تھوڑے ہی فاصلے پر امریکن پولیس نے ان صاحب کو گرفتار کر لیا، اور واقعی ان کے پاس سے وہ بریف کیس مل گیا. پھر کیس چلا. ایئر ہوسٹس میری اس کہانی کو سنتی رہی اور اس کی آنکھوں سے ایک تعجب جھلک رہا تھا کہ میرے پردے کے سوال کے بارے میں یہ جواب کیا دے رہے ہیں مولانا صاحب. میں اس وقت ایک ینگ اسٹوڈنٹ تھا، ریسرچ اسکالر تھا. میں نے کہا میں سنانا تم کو یہ چاہتا ہوں کہ ٹیکسس ہائی کورٹ نے جو ججمنٹ دیا اس کیس پر، وہ یہ دیا کہ اصل کرمنل، اصل ملزم یا مجرم وہ نہیں ہے جس نے بریف کیس چرایا، بلکہ وہ ہے جس نے بریف کیس کو کھول کر چوراہے پر رکھ دیا. اس لیے کہ اس نے اس چیز کو جو پروٹیکٹڈ ہونی چاہیے، کرمنل مائنڈ سیٹ کے لوگوں سے بچانا چاہیے، اس کو اوپن کر کے چوراہے پر رکھ دیا. تو گویا اس نے انوائٹ کیا کرائم کو. تو کرائم کو انوائٹ کرنا خود ایک بڑا کرائم ہے. اس لیے سزا اس کو دی امریکن ہائی کورٹ نے جس نے رکھا تھا. اور جس نے چرایا اس کے بارے میں امریکن ہائی کورٹ کا ججمنٹ یہ تھا کہ پہلے تو ہم ریکمینڈ کرتے ہیں، آرڈر نہیں کرتے، اس میں آرڈر کا لفظ نہیں تھا. ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ جس نے یہ بریف کیس اٹھایا ہے یہ اس کے اصلی سابق اونر کو اس میں سے 50% واپس کر دے، اور 50% جو ہے وہ امریکہ کسی چیریٹی آرگنائزیشن کو ڈونیٹ کر دے. ریکمینڈ کرتے ہیں، سزا نہیں دیتے اٹھانے والے کو، چرانے والے کو. سزا اس کو دیں گے جس نے رکھا. تو میں نے اس لڑکی سے پوچھا کہ اس اسٹوری کے اندر آپ کو اپنے سوال کا جواب ملا؟ تو 1-2 منٹ سوچنے کے بعد وہ بالکل اچھل گئی. اس نے کہا میں کچھ تو سمجھ رہی ہوں، بٹ پلیز کین یو ایکسپلین اٹ فردر، تھوڑا آپ اور اس کو واضح کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا کہ دیکھو
جس طرح وہ $1,80,000 کی مالیت کے ڈائمنڈس اینڈ جیولز قیمتی تھے، اس سے زیادہ اسلام کی نظر میں ہر لڑکی اور ہر عورت قیمتی ہے. اے پریشس گفٹ آف آلمائٹی. اس کو غنڈوں اور اوباشوں کے سامنے ننگا نہیں پھر چھوڑ دینا چاہیے. انوائٹ نہیں کرنا چاہیے سماج کے بگڑے ہوئے لوگوں کو کہ وہ ہمیں گھوریں اور چھیڑیں، ہمارے کیریکٹر کو خراب کریں، ہمارے کنسنٹریشن کو بریک کریں. ہماری کتنی بچیاں ہیں، ینگ اسٹوڈنٹس کالجز کی اور یونیورسٹیز کی، جن کی پڑھائی متاثر ہوتی ہے اس قسم کے حرکتوں اور واقعات کی وجہ سے. ان کی اکیڈمک ترقی متاثر ہوتی ہے، ان کا دامن داغدار ہو جاتا ہے، اور لڑکی کی بے عزتی اس کے ماں باپ کی بے عزتی کا سبب بنتی ہے. تو بہت بڑی بات ہے جو میں آج آپ سے کہنا چاہتا ہوں. اس ویسٹرن مغربی تہذیب کے گھناؤنی روپ کو پہچانوں، اس کے دھوکے میں مت آؤ. میں تو چونکہ امریکہ اور یورپ بہت جاتا رہا ہوں، تو مجھے یہ دیکھ کر بہت دکھ ہوتا ہے کہ وہ لوگ اس تہذیب کو تھوک رہے ہیں، اور ہم سب کانٹیننٹ انڈیا پاکستان کی لڑکیاں اور عورتیں اور نوجوان لڑکے ان کی تھوکی ہوئی تہذیب کو چاٹ رہے ہیں.